اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اسلام کو اور مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرمائے۔ یقینی طور پر ہم مسلمان طاقتور ہوئے اللہ کی مدد سے، اور ساری دنیا کے انسانوں پر مسلمانوں نے غلبہ حاصل کیا، مگر تفرقوں کی وجہ سے، اختلافات کی وجہ سے ہم مسلمان آپس میں ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ فرقے کی بنیاد پر بھی، ملکوں کی بنیاد پر بھی، قبیلوں کی بنیاد پر بھی، زبانوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر یقینی طور پر ہم سزا کے مستحق ہوئے، اور اللہ پاک نے ہم مسلمانوں کو وہ دن بھی دکھایا کہ ہماری عزت اور غلبہ ختم ہو گیا۔ مگر اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں ایسی بہت ساری باتیں بتائیں جس کے اوپر عمل کر کے مسلمان دوبارہ سے عزت اور غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ تم فرقوں میں تقسیم مت ہونا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقوں میں مت بٹنا۔ اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے سوچنے سمجھنے کے انداز الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، اور اسلام سے مراد یہ قرآن ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس قرآن کے علاوہ کوئی ایک کتاب بھی نہیں دی، اور میں آپ کو بڑی وضاحت سے یہ بتا دوں کہ قرآن کے اوپر مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہود و نصارہ کی کوئی پلاننگ ہوگی، کوئی چال بازی ہوگی، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر یہ بات رائج ہو گئی کہ آپ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھیں، بغیر سمجھے اس کو حفظ کریں، اور آپ دیگر کتابوں کو سمجھ کے پڑھیں، اور جو کتابیں اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں دی، ان کتابوں کے اوپر آپ اپنے فرقے قائم کریں، انہی کتابوں کی بنیاد پر اختلاف کریں، انہی کتابوں کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کریں، انہی کتابوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کو کافر کہیں، انہی کتابوں کی بنیاد پر ایک دوسرے کا قتل و غارت کریں۔ جب مسلمان قرآن سمجھ کے پڑھیں گے تو انہیں ہر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت آسان کتاب ہے قرآن۔ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 123، اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہو اور شکر ادا کرو اللہ کا۔ اور اللہ پاک ایک احسان یاد دلوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کی مدد فرمائی تھی جنگ بدر میں، جب آپ کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی تھی۔ اچھا، اس وقت کوئی فرقہ نہیں تھا، سب مسلمان تھے، کوئی تفرقے بازی نہیں تھی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے اس وقت جنگ بدر میں آپ کی مدد کی، اور آپ سب بالکل بے سر و سامان تھے، تو آپ سب اللہ تعالیٰ سے خبردار رہو اور شکر گزار ہو جاؤ اللہ کے۔ تو ہمیں ان تفرقے بازیوں سے نکلنا ہے، اور ہر عام آدمی کو، میں خاص آدمی کی بات نہیں کر رہا، ان خاص آدمیوں نے ہمیں فرقوں میں تقسیم کیا، ان خاص لوگوں نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑوایا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور انہی خاص لوگوں کی وجہ سے ہم مسلمان بکھر گئے۔ اب میں عام لوگوں سے مخاطب ہوں کہ سب لوگ قرآن کو اپنی زبان میں سمجھ کے پڑھیں، اور اس کا 99.99 ترجمہ تمام مکاتب فکر نے صحیح لکھا ہے۔ جو بات آپ کے سمجھنے کی ہے، جس بات پر آپ عمل کر سکتے ہیں، وہ تمام باتیں آسان ترجمے میں سمجھ میں آتی ہیں۔ میں نے اپنے طور پر بہت سارے ترجمے چیک کیے ہیں، پڑھے ہیں، تو میں کسی سے بدگمان نہیں ہوں۔ تو قرآن کی بنیاد پر آپ فیصلہ کریں، ہر فیصلہ قرآن کی بنیاد پر کریں، اور قرآن کے علاوہ جو دیگر کتابیں جیسے احادیث ہیں آپ کے پاس، تو آپ نے قرآن پر کیسے عمل کرنا ہے ان حدیث کی کتابوں سے آپ سیکھ لیں، لیکن ان حدیثوں کے اندر من گھڑت حدیثیں بھی موجود ہیں جس کی بنیاد پر مسلمان تفرقوں میں بٹے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔